السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی آیت کریمہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، یہ آیت کریمہ جب مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے یا دروس و خطبات سے پڑھی جاتی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ یا تو ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے آنے سے پہلے ایک مسلمان کو جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان چیزوں میں سے 3 بڑی اہم چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کی شروعات چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم خود جا کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بیٹھ گئے جمعیات کے بھروسے کہ جناب والا کون جائے گا چاند دیکھنے، اتنی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی موبائل پر واٹس ایپ پر صوبائی جمعیت کی طرف سے، ضلعی جمعیت کی طرف سے، مرکزی جمعیت کی طرف سے، علاقائی مقامی جمعیت کی طرف سے توثیق آ جائے گی، تصدیق نامہ آ جائے گا کہ ہاں فلاں جگہ چاند دیکھا گیا ہے، کل سے رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر تراویح پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا اہتمام کیا ہے، افطار کا اہتمام کیا، وہیں پر چاند دیکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہم جمعیت کی توثیق کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں چاند خود دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں سمیت چھت پر جائیں، ٹیرس پہ لے کے جائیں، یا کوئی ایسی کھلی فضا ہے جہاں سے چاند کو بآسانی دیکھا جا سکے، وہاں جا کر ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند نظر ہمیں آ جائے تو ہم اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے پیارے بھائیوں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمیں ایک شیڈیول بنانا ہے۔ ہمیں اس کی برکتوں، اس کے آفرز کو اگر اپنے اندر لینا ہے، ہمیں اس کے آفرز سے فائدہ اٹھانا ہے، فیض یاب ہونا ہے، تو بغیر شیڈیول بنائے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ آپ شیڈیول بنائیے، خاکہ تیار کیجئے، نظام الاوقات تیار کیجئے، ذہنی طور پر تیاری کیجئے کہ مجھے فجر سے پہلے سحر کے ٹائم اتنے بجے اٹھنا ہے، وہاں پر یہ اس وقت اتنی عبادتیں کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، فجر کی نماز سے بالکل متصل سحری کرنا ہے، اس کے بعد مسجد آنا ہے، سنت کا اہتمام کرنا ہے، کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے، اس کے بعد دروس کو سننا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 5 وقتہ جو نمازیں ہیں آپ ان کا شیڈیول بنائیے۔ اسی طریقے سے جو افطاری سے پہلے کا وقفہ رہتا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جو افطاری کے لوازمات جو ہوتے ہیں اپنا عصر کے بعد کا جو 2.5 گھنٹہ کا وقفہ رہتا ہے اس کو اسی میں گنوا دیتے ہیں۔ آپ ٹائم جب بنائیں گے تو آپ وہ لوازمات خریدنے کے لیے جب ٹائم بنائیں گے تو آدھا گھنٹہ آپ ٹائم دیں گے تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور آدھے گھنٹے میں اپنا وہ تمام کے تمام سامان خرید کر کے آپ اپنے گھر پہ آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ افطاری کا بھی ٹائم بنائیے۔ افطاری کرنے کے بعد مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد چائے وغیرہ پی لیجئے، اس کے بعد آپ کو اب تراویح کی نماز کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو جب تک ہم شیڈیول بنائیں گے نہیں پیارے بھائیوں، ہمیں عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ جب ہم شیڈیول بنا لیں گے تو ہمارا روزہ بھی انشاءاللہ اچھی طریقے سے گزرتا جائے گا، اور دن بھی اب آسانی گزرتا چلا جائے گا میرے بھائی۔ تو یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملنے والا ہے، اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے جو رمضان کے بیسک مسائل ہیں ہم ان کو سیکھ لیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طریقے سے روزے کے آداب کیا ہیں، محرمات کیا ہیں، ممنوعات کیا ہیں، اعتکاف کے مسائل کیا ہیں، صدقہ فطر کے مسائل کیا ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں میرے بھائیوں ہم سیکھ لیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ان کو مسائل نہیں معلوم، اور باقاعدہ تو یہاں تک سنا بھی گیا کہ بیچارہ اگر کوئی آدمی ہے بھول کر پانی پی لیا، یا بائک چلاتے وقت اس کے منہ کے اندر کوئی کیڑا چلا گیا، یا وضو کے درمیان کلی کرنے کے دوران حلق کے نیچے کوئی پانی چلا گیا، یا اسی طریقے سے وضو کر لیا ہے، ہاتھ وغیرہ پونچھ لیا ہے، سر وغیرہ پونچھ لیا، اب تھوک وغیرہ نکل لیتا ہے، اب وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے۔ اب جب اس گمان کے مطابق اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو باہر جا کر کے وہ مارکیٹ کے اندر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جان بوجھ کر کھا لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں۔ تو جب تک مسئلے کا آپ کے پاس علم نہیں رہے گا، آپ نادانی میں، غلطی میں آپ کو احساس ہوگا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور آپ جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے رمضان کے مسائل کو ہم سیکھ لیں۔ کوئی بہترین کتاب، کوئی مستند کتاب آپ اٹھائیے اردو زبان میں، آپ اس کو پڑھ ڈالیے۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے علماء کے بیانات موجود ہیں
آپ کسی مستند معتبر آتھنٹک عالم کی تقریر سنیے، آپ پورا بیان سن لیجیے، انشاءاللہ آپ کے پاس مسئلے کا علم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند اہم باتیں تھی رمضان کے اندر داخل ہونے سے پہلے ان 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب تعالیٰ تو ہمیں ان 3 چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔